أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وعيننا ومعيننا ونورنا ونور عيوننا ونور ظهورنا ونور صدورنا ونور عرشنا ونور فرشنا ونور عشرنا ونور نشرنا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا ومولانا ومرجانا وماوانا سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے نہایت واجب الاحترام شہزادپور سے آئے ہوئے پیر سید شوکت علی شاہ صاحب اور جیکبا سے سید بلند شاہ صاحب بخاری اور قرب و جوار سے آئے ہوئے بالخصوص ہمارے لنڈو کے زمیندار غلام حیدر خان زرداری مرحوم کے بڑے صاحبزادے آفتاب احمد صاحب زرداری بھی ہماری اس محفل میں ہمیشہ کی طرح تشریف لائے ہیں اور دیگر حضرات بھی تشریف لائے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کروں گا ہماری محکمہ تعلیم سے تعلق رکھنے والے خلیل احمد صاحب میمن جو محکمہ تعلیم سے تعلق رکھتے ہیں، ڈائریکٹر ہیں، بالا ان کی پوسٹ کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، پہلی مرتبہ تشریف لائے سید شوکت علی شاہ صاحب کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑے افسر ہیں ضلع سانگڑ میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اور آپ لوگوں کا آنا اور جانا اپنی بارگاہ میں، سرکار کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور منظور فرمائے اور اس کا اجر عظیم اور دفتر محمدی کے اندر جو مطلب ہے لکھ لیا جائے گا. میرے عزیزوں اور بزرگوں، میں نے آیت کریمہ ایک پڑھی، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. یہ آج کے ظاہری طور پر آج کے اس موضوع سے ہٹ کر ہے، بہرحال اس پر بات ہوگی. میں آپ سب لوگ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ سرکار کے اس آمد کے اس دن پر آپ لوگ ہر سال کی طرح پھر اسی جوش و خروش سے، محبت سے اور اپنے دل کی گہرائیوں سے، ادب اور احترام سے پھر اس چھوٹی جیسی بستی کے اندر تشریف لائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں گے. اور یہ بات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر جگہ عید میلاد النبی، اور اس مرتبہ تو میں نے یہ سنا ہے کہ جو لوگ بائی روڈ پنجاب سے آئے ہیں، بائی ریل تو بہت کم لوگ آئے ہیں کیونکہ پچھلی حکومت میں بلور صاحب نے وہ ریلوے کا بیڑا غرق کر دیا ہے، تو ریلوے پر تو بہت کم لوگ آتے ہیں. لیکن بائی روڈ جو لوگ آئے ہیں وہ کہتے ہیں جہاں سے ہماری گزرتی تھی وہاں سے محمد کا جھنڈا چلا رہا، وہاں پر کم کماتے غم کو یہ گولے جل رہے تھے، گولے جل رہے تھے، روشنی دے رہے تھے اور وہ جل رہے تھے، ان کے منہ پر کالک پھر رہی تھی. تو بہرحال میں نے 90% یہ عنایت علی فوج میں ہے، تو انہوں نے کہا کہ 100 سے 90% گاؤں کے اندر ہر جگہ نبی کا جھنڈا لہرا رہا تھا. تو بہرحال میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے جو، تو پھر اس پر جو عرض کروں گا ابھی تھوڑی دیر کے بعد. بہرحال پھر میں وہ نعت جو وہ پڑھی جاتی ہے، ابھی صدیق علی صاحب نے بھی پڑھی کہ جہاں جہاں بھی دیکھو، پشاور سے لے کر کراچی تک اور پشاور سے لے کر کراچی سے لے کر جمرود تک، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس پر کوئٹہ بلوچستان کی پہاڑیوں کے اندر یہی نغمہ گا رہا ہے کہ آیا کمالی والا، آیا کمالی والا، آیا کمالی والا، آیا کمالی والا،
آج دی ہے گھبرایا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا حوروں نے فرمایا آیا کملی والا حوروں نے فرمایا آیا کملی والا لنگو والوں نے پکارا شہدادپور والوں نے پکارا کراچی والوں نے پکارا پاکستان والوں نے پکارا اوے داتا نے پکارا غوث اعظم نے پکارا خواجہ غریب نواز نے پکارا پیر میر علی شاہ نے پکارا شاہ بھٹائی نے پکارا جہاں صاحب نے پکارا قلندر شہباز نے پکارا مجدد الفسانی نے پکارا بغداد والوں نے پکارا اجمیر والوں نے پکارا اوے زمین والوں نے پکارا آسمان والوں نے پکارا حوروں نے پکارا فرشتوں نے پکارا آدم نے پکارا انبیاء نے پکارا اور نبی عرش آدم پر گئے خدا کے سامنے جب گئے تو اللہ نے فرمایا آیا کملی والا 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 ہاں جی میں نے آیت کریمہ پڑھی قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ وہابی صاحب خوش تھے ہی تپن دائن ہن موقع تھے قد جاءکم من اللہ نور لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم لقد من اللہ والمؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اے بشر ہی تو اساں جو پسندیدہ جب آیت ہے یہ تو ہماری پسندیدہ آیت ہے ہم کہتے ہیں انا بشرم مثلکم انا بشرم مثلکم انا بشرم نبی ہمارے جیسا بشر ہے نبی عیسیٰ ہمارے جیسا بشر ہے لنڈے والے سائیں آج اساں جی پسندیدہ آیت پڑھی جہمیں آیت اساں نبی جیسا بشر ہے اس سے ثابت یہ ہوا کہ ان کو یہ بشر والی آیت پسند ہے کہ وہ ہم جیسا بشر ہے لیکن ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے یہاں پر نور کو پسند کرنے والی بیٹھے وہ بھی بیٹھے ہوئے لیکن انا بشرکم مثلکم یوحا الیہ بشر کی راگنے والو یہ بھی دیکھو جب حلیمہ نے دیکھا نبی کے چہرے کو آسمان کے فرشتوں نے دیکھا نبی کے چہرے کو اور نبیوں نے دیکھا نبی کے چہرے کو تو ہاں آمنہ کی گود کے اندر وہ بھی پکار اٹھے ہم تو یہ تو بشر کی گردانے گنتانتا ہے لیکن وہاں پر کیا تھا نوری مکھڑا نال زلفاں کالیا نوری مکھڑا نال زلفاں کالیا او نوری مکھڑا نال زلفاں کالیا کیونکہ بشر والے کہیں تو شاید بشر سے مشکل چھو جے ان جی اکھ باساں جی اکھ جڑیا ان جو نک باساں جی نک جڑوا وہ بکھائے تھو ماں بکھایا تھو وہ بلی سے تو ماں بپی یہ چمدہ ہے نا اللہ ہے تو صحیح ایسے کہتے ہیں نا ان شادی کہی ایسا میں شادی کہیا وہ بکھائے تو اسی بھی کھاؤں تھا لیکن یاد رکھ اوہ وہابی صاحب این خورت گردت والی تھی زی جدا وہابی اور بریلوی کے اندر یہ فرق ہے کہ تو کہتا ہے وہ ہماری مثل بشر ہے لیکن یاد رکھ این خورد گردت والی تھی زی جدا وہاں خورد گردت امیدی نورے خدا اوے میرے جیسا بشر کہنے والے دیو وہابی تو کہتا ہے میرے جیسا بشر ہے لیکن ولی نے کہا ارے تو جو کھاتا ہے وہ اس کو جو مطلب پلیتی نکلتی ہے اور وہ جو کھاتا ہے نور خدا نکلتا ہے سبحان اللہ پھر کیسے بشر ہو اور یہ میں عرض کر دوں ذرا غور سے سنو بالخصوص صاحب علم حضرات سے گزارش کروں گا کہ قل انما انا بشر مثلکم
اللہ نے فرمایا محبوب تو فرما دے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ ایک بات تو یہ یاد ہے، اللہ نے کیوں نہ فرمایا تو بشر ہے؟ یہ تو نہیں فرمایا، محبوب سے فرمایا کہ تو کہہ دے میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ اور یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ ہر آیت کا شان نزول ہوتا ہے کہ وہ آیت کیوں اتری ہے، کس وجہ سے اتری ہے، اور اس کا شان نزول تقریباً یہی ہے کہ سرکار سے ایسی شان ظاہر ہونے لگی تو کفار مکہ حیران رہ گئے، مشرکین حیران رہ گئے کہ یہ تو پتہ نہیں کون سی ذات ہے، ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی ہے، ڈرنے لگے، دور بھاگنے لگے۔ مختصر میں عرض کر رہا ہوں، وہاں پر اللہ نے فرمایا، اور وہ کون تھے؟ وہ کفار مکہ تھے، وہ مشرکین مکہ تھے جو بھاگ رہے تھے، سرکار کو دیکھ کر دور جا رہے تھے کہ یہ تو بشر تو نہیں معلوم ہوتا ہے، یہ تو کچھ اور معلوم ہوتا ہے، کچھ اور ہستی معلوم ہوتی ہے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب یہ کافروں کو کہو، یہ مخاطب کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، صحابی نہیں تھے۔ صحابہ نے سرکار کو نہیں فرمایا کہ انا بشر مثلکم، بشر ہونا اور ہے اور ہم جیسا بشر ہونا اور ہے، بشر ہونا اور ہے، ہم جیسا بشر ہونا اور ہے، نور ہونا اور ہے، نور والا ہونا اور ہے، بشر اور پھر ہم جیسا۔ اگر ہم جیسا کہو گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ 2 منٹ کے لیے اگر مان بھی لیا جائے، بشریت کو مان لیا جائے، لیکن وہ عارضی ہوتا ہے سرکار کا، کیونکہ وہ صورت کو تبدیل کر کے آتے ہیں، ایک بھیس بدل کر آتے ہیں۔ جب بھیس بدل کر آتے ہیں تو جیسا بھیس ہوتا ہے نا، ایسے لوگ اس کے قریب جاتے ہیں کہ یہ ہماری جیسا بشر، یہ تو ہماری مثل ہے، لہذا قریب ہو کیا کرے گا، ہماری مثل بشر ہے، کیا کرے گا۔ لیکن جب قریب آئے تو پھر سرکار نے کیا فرمایا، اگر بشر ہوتے، جیسے آیت کریمہ کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ وہ ہم، سرکار نے جو فرمایا ہے کہ ہم جیسا بشر ہے، لیکن سرکار نے کفاروں کو کیوں فرمایا ہے، صحابہ کو کیا فرمایا، ایوکم مثلی، کہ تم میری مثل نہیں ہو سکتے ہو۔ کہ جب سرکار نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، آپ نے یہ معمولات زندگی چھوڑ دیے، اشان رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا۔ کس نے؟ ابو بکر نے، کس نے؟ عمر نے، کس نے؟ عثمان غنی نے، کس نے؟ علی نے، کس نے؟ حضرت عبیداللہ نے، کس نے؟ زید نے، کس نے؟ سعید نے، کس نے؟ صحابہ کرام نے کھانا اور پینا چھوڑ دیا۔ جب کھانا پینا چھوڑ دیا تو کمزور ہو گئے، کمزور ہو گئے۔ جب سرکار نے پوچھا کہ تم کیوں کمزور ہو گئے ہو، تم کھانا کیوں نہیں کھاتے، تم پیتے کیوں نہیں ہو، تو عاشقان رسول کہنے لگے کہ حضور آپ جو نہیں کھاتے، آپ جو نہیں پیتے، فرمایا ایوکم مثلی، تم میری مثل ہو۔ اور آیت ہے انا بشر مثلکم، کفار کو تو سرکار کہہ رہے ہیں میں تمہاری مثل ہوں، اور صحابہ کو سرکار فرما رہے ہیں کہ تم میری مثل نہیں ہو سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی دال میں کچھ کالا نہیں، وہ دال ہی کالی ہے سر۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو قرآن کریم میں جو فرمایا گیا ہے انا بشر مثلکم، اور پھر یہ فرما تو دیا۔ اللہ نے سوچا کہ بات یہ، عاشقوں نے سوچا کہ انہوں نے فرما دیا کہ انا بشر مثلکم، تو اللہ نے بھی جو مطلب ہے وہ ادھر سے سوچ لیا، یہ فرما تو دیا ہے میرے محبوب نے، لیکن یہ اس کا غلط مطلب لیں گے، کیونکہ یہ کہیں گے دیکھو دیکھو جی اللہ نے فرمایا ہے لہذا ہماری مثل بشر ہے۔ تو اللہ نے وہ معاملہ بھی ختم کر دیا۔ اوے ملنا، میرے نبی کو بشر کہتا ہے، نور بشر دا مسئلہ کھلیا، بشر جو کہتا ہے، اور میری مثل بشر کہتا ہے،
نور بشر دا مسئلہ کھلیا. چلو تم کہتا ہے تو پھر باپ صاحب کا بات کو ثابت کریں گے. نور بشر دا مسئلہ کھلیا شب اسرات گھر مک گئی. نور بشر دا مسئلہ کھلیا شب اسرات گھر مک گئی. تو ٹھیک ہے اگر یہ یہی مانتا ہے، لیکن اس بات کو میں یہیں ختم کر دیتا ہوں کہ میرے محبوب کی برابری کا کہیں دعویٰ نہ کرے. ارے تجھے تو زمین پر کوئی نہیں چلتا. نور بشر دا مسئلہ کھلیا شب اسرات گل مک گئی. میرے جیسا بشر ہے؟ ارے ہونے جو تم چلنا ہی تھا شکل تو پہنجی سے. نور بشر دا مسئلہ کھلیا شب اسرات گل مک گئی. وچ پلکاں ننگ پار صدایا، وچ پلکاں ننگ پار صدایا ہفت سماعت گل مک گئی. سبحان اللہ. پلکاں ننگ پار صدایا ہفت سماعت گل مک گئی. وچ پلکاں ننگ پار صدایا ہفت سماعت گل مک گئی. اوے بشر بشر کی گردان جو وہ کرنے والے اب تو تو سمجھ جا، اب تو تیری عقل سے پردہ اٹھ جانا چاہیے. ان کو اپنی مثل بشر کہنے والا کہ وہ تو عرش عظیم کی سیر کر رہا ہے. سبحان اللہ. اور اس جگہ کی سیر کر رہا ہے جس کو ملا سارے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. ارے سدرۃ المنتہا بھی نہیں، میرا قمری والا سدرۃ المنتہا سے آگے نکل گیا. پھر کیسے کہتا ہے وہ میری مثل بشر؟ بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی کی مثل کوئی بشر ہو ہی نہیں سکتا. جب صحابی کو سرکار فرما رہے ہیں ایوکم مثلی، تم میری مثل بشر نہیں ہو سکتے، تم میری مثل نہیں ہو سکتے. مجھے میرا رب کھاتا کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی. سبحان اللہ. تو ثابت یہ ہوا کہ انا بشر مثلکم کا یہ مقصد نہیں ہے جو یہ لیتے ہیں. اگر یہ لیتے ہیں اوے ملا بتا تیرے جسم پر مکھیوں کا ڈھیر رہتا ہے، میرے نبی کے جسم پر مکھی نہیں. سبحان اللہ. تیری مثل بشر ہے، میرے نبی کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی. بریلویوں میں اور وہابیوں میں یہ فرق ہے تھوڑا جیسا نہیں. چھوٹی کینچی سے آپریشن کر رہا، بڑے چھرے سے پھر کبھی کریں گے. کیوں وہ جو کہتے ہیں کہ ہماری مثل بشر ہے، ہماری مثل بشر. پہلے تو یہ بتا کہ جب تو پیدا ہوا تو تیرا کیا حال تھا، اور جب کملی والا آمنہ کی گود کے اندر آیا تو پھر کیا تھا؟ کیا ایسا ہی تھا جیسا کہ تو پیدا ہوا تھا؟ تیرے کمرے سے بدبو آ رہی تھی، اور کملی والا جس کمرے کے اندر آیا تشریف لایا اس کمرے کی خوشبو دنیا کو کھینچ رہی تھی. دائی حلیمہ جاتی ہیں، ان کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کھچی چلی جاتی ہیں. جس کمرے کے اندر، جس گھر کے اندر آمنہ کا لال تشریف لایا خوشبو آ رہی ہے، اسی طرف جا رہی ہے، اسی طرف جا رہی ہے. لوگوں نے حلیمہ کہاں جا رہی ہے؟ فرمایا جدھر سے خوشبو آ رہی ہے اسی طرف جا رہی ہے. سبحان اللہ. وہ خوشبو تو اسی طرف سے آنی تھی جہاں پر خوشبو والا جو وہ تشریف لا رہا تھا. میری مثل بشر ہے. بریلویوں میں وہابیوں میں یہ فرق ہے. وہابی نبی کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں اور بریلوی بے مثل اور بے مثال کہتے ہیں. وہابی نبی کو کہتے ہیں علم غیب نہیں. ارے نبی تو نبی ہے، نبی کے غلاموں کو بھی علم غیب ہے. اللہ نے ان کو بھی غیب کا علم فرمایا ہے. وہابی کہتا ہے میری مثل. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ علم غیب کا ایک یہ بھی ہے کہ ماں کی پیٹ کے اندر بتا دیا جاتا تھا کہ اس کے پیٹ کے اندر جو وہ کیا. یہ کہتا ہے جو وہ سوئم نہ کرو ہم سوئم کرتے ہیں. وہابی کہتا ہے دوئم نہ کرو ہم دوئم کرتے ہیں. وہابی کہتا ہے کہ بیسواں نہ کرو ہم بیسواں بھی کرتے ہیں. وہابی کہتا ہے چہلم نہ کرو ہم چہلم بھی کرتے ہیں. وہابی کہتا ہے برسی نہ کرو ہم برسی بھی مناتے ہیں. ساری چیزیں ہم مناتے ہیں. یہ فرق ہے. اور پھر ان کے اندر یہ فرق ہے.
وہابی کہتا ہے رسول اللہ کے دن کو نہ مناؤ، ہم کہتے ہیں نبی کو دن منانا عبادت اور محبت ہے۔ یہ شرک اور بدعت کا دعویٰ کرنے والے اور شرک کا فتوے لگانے والے، وہابی کہتا ہے کہ وہ ہم جیسا بشر ہے، وہ ہم جیسا ہے، تو کتابوں نے لکھا ان جیسا ہے، یہ چلتے ہیں تو ان کے جسم کا سایہ ہے، وہ نبی چلتا ہے تو اس کے جسم کا سایہ ہے۔ یہ فرق نہیں، ہم جیسا بشر۔ لیکن یاد رکھ، تو دنیا کے اندر رہتا ہے، تجھے دنیا کے مطلب نہیں پہچانتی، تیرا اور جو نبی کے اندر کیا فرق ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تاج، نبی کی جبین اقدس پر سجایا گیا، یہ نبی کی شان ہے، اور وہ وہابی کی شان ہے۔ نبیوں کے نبی کی مثلیت کا دعویٰ کرنے والے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تاج، میرے نبی کی جبین اقدس پر سجایا گیا، وَالضُّحَىٰ آپ کی نورانی پیشانی ہے، وہابی تیری شان یہ نہیں ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تاج، نبی کی جبینی اقدس پر سجایا گیا، وَالضُّحَىٰ آپ کی نورانی پیشانی ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا آپ کی زلف عنبرین ہے، مَا ذَاقَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ آپ کی آنکھوں کا نور ہے، مَا رَمَيْتَ مَا جَنْتَ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ آپ کی تحریر ہے، نون والقلم آپ کی تقریر ہے، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ آپ کی تصویر ہے، لیمو اللہ آپ کا مقام ہے، علم نشر آپ کا سینہ ہے، لیمو اللہ آپ کا مقام ہے، یتنام عینی ولا ینام قلبی آپ کا آرام ہے، امینتا بیت ربی آپ کا دسترخوان ہے، لیمو اللہ عین ایوب مصری آپ کا فرمان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اور پھر ایک اور بات عرض کرتا جاؤں، ذرا محبت کی بات ہے لیکن ایٹم بم ہے۔ رفعنا لک ذکرک، آپ کا ورفعنا لک ذکرک آپ کے سر کا تاج ہے، آپ کا جو جبین تاج ہے، جبین کا تاج ہے، وَالضُّحَىٰ آپ کی نورانی پیشانی ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا آپ کی زلف عنبرین ہے۔ پھر سنتے جانا، غور سے سنتے جانا، دل سے سنتے جانا، ہوش سے سنتے جانا، جوش سے سنتے جانا، وَالضُّحَىٰ آپ کی نورانی پیشانی ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا آپ کی زلف عنبرین ہے، مَا ذَاقَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ آپ کی آنکھوں کا سرما ہے، مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ آپ کی تقریر ہے، نون والقلم آپ کی تحریر ہے، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ آپ کی تصویر ہے، لیمو اللہ آپ کا مقام ہے، یتنام عینی ولا ینام قلبی آپ کا آرام ہے، انت بیت ربی آپ کا آرام ہے، آپ کا دسترخوان ہے، لیم یاجوک مثلی آپ کا فرمان ہے، اور غلام غلامان آل محمد غازی عرفان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے نبی کی میرے کملی والے کی مثلیت کا دعویٰ کرنے والے، اور شریعت والوں کو اٹھا کر دیکھو، حقیقت والوں کو دیکھو، معرفت والوں کو دیکھو، اور ہر جگہ دیکھو، عرشی کو دیکھو، فرشی کو دیکھو، خاکی کو دیکھو، آبی کو دیکھو، خاکی کو دیکھو، افلاکی کو دیکھو، املاکی کو دیکھو، ناری کو دیکھو، نوری کو دیکھو، اور فرشتوں کو دیکھو، رسولوں کو دیکھو، نبیوں کو دیکھو، جنات کو دیکھو، حیوانات کو دیکھو، جمادات کو دیکھو، ہواؤں کو دیکھو، فضاؤں کو دیکھو، وہ عالم سفلی کو دیکھو، عالم عربی کو دیکھو، جہاں جہاں پر جو ہے وہ نبی کی شان کی گانے گاتا ہے۔ کیا گانے گاتا ہے؟ کہ وہ کملی والا، وہ آمنہ کا لال، وہ فاطمہ کی ابا جان، وہ حسین کے نانا جان، زمین پر کیا ہے اور آسمان پر کیا ہے؟ زمین پر شان مصطفیٰ کے جوہر دکھانے والا، اور زمین پر بھی ہے لیکن اس کا سایہ نہیں ہے، زمین پر بھی ہے اور وہ عرش اعظم پر بھی ہے، ادھر زمین پر ہے، ادھر عرش پر ہے، ادھر جو فرش پر ہے، ادھر عرش پر ہے، اور خدا سے ملاقات کرتا ہے۔ اتنا خود عبد صدوے دے۔ سرائکی عاشق نے فرمایا
اتھا خود آپ کے سر ویندے اتھا رب نال مل ویندے مل ویندے مل ویندے سبحان اللہ سبحان اللہ اتھا رب نال زور سے بولو یار روٹی کھائے اتھا رب نال اتھا رب نال اتھا خود آپ کے سر ویندے اتھا رب نال مل ویندے تے وہابی سارے سر ویندے سبحان اللہ ہے نا کہ نہیں سر ویندے ہماری مشل بچڑے ہماری شمشل ہیڈو ٹکو ہتے رئیس آفتاب صاحب ہماری شکل اٹھیا ہیڈو ٹکو ہتے متھو جو کما چم جو ہے سپر ہائی وے لگو پہ ہے تو موٹر وے لگو آئے کانچ جے کائن بھی مانا تو سکا مجھے گوڈن میں سورا ہے کانچ جے کا او ہتے لگی پہ جی کھٹی کھڑ دو بھئی آئے نماز جیلی میں پڑھ دو ماں ڈیٹھوا چنگی کہیں کو دو ڈیٹھوا بھول جی محل سکھر میں اکلی مسیح پہ آنے گئے مجھو یار ماں تو بس سجدہ کا یار ہے نا ہی کلے سجدے میں پیو آئے ننٹ رچی ہوئی کس کیا سمی رہی ہوا چھا پر ڈیٹھا پر مت سے رگڑے پیو بابا تو رکھنی چھو تو اللہ سے عبادت ہے پر سر اتھا خود آپ کے سر ویندے اتھا رب نال مل ویندے اتھا خود آپ کے سر ویندے اتھا رب نال مل ویندے اتھا خود آپ کے سر ویندے اتھا رب نال مل ویندے دماغی کو چکر دیندے نبی دی شان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سرکار کی آمد آقا کی آمد نعرہ حیدری اتھا خود آپ دا سر ویندے اتھا رب نال مل ویندے دماغی کو چکر دیندے نبی دی شان کیا پوچھ دے کہتا میرے جیسا جو وہ بشر ہے جیسا میں ہوں ایسا وہ ہے تو مشکل کشا ہے نہیں نبی مشکل کشا بھی ہے ارے نبی تو نبی کا بھائی علی المرتضی مشکل کشا ہے نبی تو نبی علی بھی مشکل کشا ہے علی کا ولی بھی مشکل کشا ہے نکالو اتنی کتابیں وہابیوں مولانا اشرف علی تھانوی عالم ہے ہم اس کے لیے کوئی غلط بات نہیں کرتے بے شک کسی کا بھی عالم ہونا چاہیے وہ اپنی مثلیت کا دعویٰ کرتے ہیں ارے ان کا آنا اور ہے تمہارا آنا اور ہے اشرف علی تھانوی اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے اور اشرف علی تھانوی اپنی کتاب کے اندر ابھی مجھے ایسے سخاوت علی نے وہ کتاب بتائی تھی اس کے اندر لکھتا ہے اشرف السمانہ کتاب کے اندر لکھتا ہے کہتے ہیں نا ہم اللہ کے بغیر کسی کو مشکل کشا نہیں مانتے اللہ کے بغیر کسی کو حاجت روا نہیں مانتے 10 لاکھ روپیہ انعام دوں گا اس وہابی کو جو یہ حوالہ غلط ثابت کر کے بتائے اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ میرے باپ کو اولاد بچتی نہیں تھی کتاب میرے پاس موجود ہے لاؤ کسی کو میرے سامنے اپنی جیسا بشر کہنے والے کو کہتے ہیں کہ میرے باپ کو اولاد بچتی نہیں تھی اور میرے باپ جو وہ ایک بیماری میں جو مبتلا تھے کتاب والوں نے لکھا وہ ایسی موذی بیماری تھی ایک حکیم نے ڈاکٹر نے کہا کہ یہ اگر اس کا علاج کرو گے ایک قوت مردانہ سے ختم ہو جائے گا اشرف علی تھانوی صاحب کے والد صاحب نے کہا کہ بھائی اس سے بہتر تو مر جانا ہی بہتر ہے کیوں نہ جو مطلب وہ دوائی لے لی جائے مجھے آرام تو جسمانی آرام تو آ جائے ان کی نانی نے یہ بات سن لی اشرف علی تھانوی کی نانی نے یہ بات سن لی وہ بھی گھبرا گئی بالآخر جو مطلب انہوں نے کیا کیا کہ ان کے پیر و مرشد تھے یعنی اشرف علی تھانوی کی جو ساس تھی یعنی جو بیوی کی نانی تھی ان کے پیر و مرشد تھے کیا نام تھا ان کا حافظ غلام مرتضی گھبرا کر نانی اس کے پاس گئی کہ یہ اگر کھائے گا تو مر جائے گا اور اولاد سے محروم ہو جائے گا
میری بیٹی بغیر اولاد کے رہے گی، ان کے پاس گئی۔ حافظ غلام مرتضیٰ نے کہا کتاب میرے پاس موجود ہے، اس وقت بھی موجود ہے، لاؤ اس دیوبندی کو وہابی کو میرے سامنے، یا مولوی اشرف علی تھانوی پر فتویٰ لگائے یا پھر مشکل کشا مان لے۔ کس کو مشکل کشا؟ ارے یہاں نبی بھی نہیں ہے، یہاں خدا بھی نہیں ہے۔ انہوں نے لکھا کہ حافظ غلام مرتضیٰ کے پاس گئی، کہا کہ حضور سارا قصہ سنائے، یہ بات ہے، اولاد نہیں بچتی، میرے گھر والے کو یہ تکلیف ہے، لہذا جو مطلب ہے کہ آپ کچھ فرمائیں۔ فرمایا اس حافظ غلام مرتضیٰ نے کہا یہ عمر اور علی کی کشاکشی میں اولاد نہیں بچتی، عمر اور علی کی کشاکشی میں اولاد نہیں بچتی، اور اب جو اولاد پیدا ہو اس کو علی کے سپرد کر دینا، اس کو علی کے سپرد کر دینا۔ اشارے میں بات کہہ گئے، ان کی بیوی بڑی جو ماشاءاللہ بڑی جو ہوشیار تھی، وہ سمجھ گئی بات کو۔ اصل بات یہ تھی کہ اشرف علی تھانوی کا جو والد تھا وہ فاروقی تھا، فاروق اعظم کی اولاد سے تھا، اور ان کی جو ماں تھی وہ علی کی اولاد یعنی علوی تھی، علی کی اولاد سے تھی۔ اب جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو حق کے نام سے یعنی فضل حق اور جو بھی کہا جائے حق کے نام سے، اچھا والد صاحب فاروق اعظم کی اولاد سے تھے، اب جو ان کے والد کے نام سے جو بچہ رکھا جاتا تھا وہ مر جاتا تھا، اور یہ جو والدہ جو تھی یہ عربی تھی، حضرت علی کی اولاد تھی۔ تو حافظ غلام مرتضیٰ نے کہا کہ علی اور عمر اور علی کی کشاکشی میں جو مطلب ہے کہ وہ یہ بچہ مر جاتا ہے، اب کے نام اب کے جو پیدا علی کے سپرد کر دینا۔ آگے وہ یہ لکھتے ہیں، تفسیر کے اندر یہ لکھتے ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ اس سے راز سے پردہ اٹھاؤ۔ پھر حافظ غلام مرتضیٰ نے راز سے پردہ اٹھایا اور ان کی مائی صاحبہ نے بھی کہہ دیا کہ چونکہ یہ فاروق اعظم کی اولاد سے، میں علی کی اولاد سے ہوں، لہٰذا اس کا پردہ اٹھا دیا۔ تو اس مجذوب نے کہا کہ بات یہ ہے اب نام وہ رکھنا کہ جس نام کے آخر میں علی کا لفظ ہے۔ بتاؤ اب مشکل کشا کون ہے؟ علی ہے نا۔ یہ تو کہتے خدا کے بغیر کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ ہاں وہ تمہارا نبی ہوگا، ہمارا تو علی بھی مشکل کشا ہے، ہمارا تو ولی بھی مشکل کشا ہے۔ ارے مصریت کا بشر اور ان کے جیسا بشریت کا دعویٰ کرنے والوں، بتاؤ تمہارے پاس کیا جو مطلب ہے اس کی گارنٹی ہے کہ جو شان میرے نبی کی تھی، جو شان کالی کمری والے کی تھی، وہ شان جو وہ شان مصطفی وہ اس دنیا کے اندر کس کی ہو سکتی ہے؟ تو میرے عزیزوں اور بزرگوں، ایسے ہم نہیں مانتے، ایسے دنیا نہیں مانتی، ایسے آج کے دن کو نہیں مانتی، اسی لیے مانتی ہے کہ اس کی مثل بھی نہیں، اس کی مثال بھی نہیں، اس جیسا نہ اس جہان کے اندر ہے نہ اس جہان کے اندر ہے۔ اسی لیے تو ہم پکارتے ہیں آیا کملی والا، 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 آیا کملی والا۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، شان مصطفی کا جب زمین پر ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر مکے اور مدینے میں پھیلنے لگا تو جتنے مخالفین تھے، جتنے سرکار کو دیکھ کر جلنے والے تھے، طرح طرح کی جو پروپیگنڈے شروع کر دیے۔ اللہ نے فرمایا او میرے محبوب، او میرے پیارے، صبر سے کام لینا، ورنہ حضور اشارہ فرما دیں اگر اب جیل کی مٹھی کے اندر کلمہ پڑھوا سکتے ہیں تو وہ ملنا تمہارا بیڑا غرق نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب صبر سے کام لینا،
حضور یہ پتھر مارتے ہیں، اصل اللہ نے فرمایا تو ان پر پھول برسانا۔ حضور یہ گالیاں دیتے ہیں، اللہ نے فرمایا تو دعائیں دینا، اس لیے کہ انک لعلی خلق عظیم، کا تو سمندر ہے، تو جبل ہے۔ یہ مظاہرہ کرنا، پھر دیکھنا تو نتیجہ کیا نکلا، کچھ ان کے خلق نے، کچھ ان کے پیار نے کر لی۔ انک لعلی خلق عظیم کا جب آپ نے مظاہرہ کیا اور اس جبل کی طرح، ایک پہاڑ کی طرح اس کا مظاہرہ کرنے لگے تو پھر دنیا نے دیکھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کچھ ان کے خلق نے، کچھ ان کے پیار نے کر لی۔ اوے مسخر، ساری دنیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں۔ میرے عزیز اور بزرگوں، بس ٹائم گزرتا جاتا ہے۔ اوے نبی پاک کو بشر کہنے والے اور میرے جیسا بشر کہنے والے، ارے تجھے تو گلی کا کتا بھی نہیں جانتا۔ میرے نبی پاک کو آج 1400 سال کے بعد کی آپ جس پتھر پر قدم رکھا ہے، وہ پتھر بھی نبی کو یاد کرتا ہے، وہ پتھر بھی پہچانتا ہے۔ نکالو کتاب دیوبندیوں، نکالو کتاب وہابیوں، خوشبو والا عقیدہ حیات النبی، کتاب کا نام ہے خوشبو والا عقیدہ حیات النبی، مصنف ہے مولوی محمد حسین، مولوی محمد حسن۔ خوشبو والا عقیدہ حیات النبی، اور اس کا مصنف ہے مولوی محمد حسن۔ وہ اپنی کتاب کے اندر قبلہ شوکت علی شاہ صاحب وہ لکھتا ہے، کہتے ہیں یہ ہماری مثل ہے، یہ کہتے ہیں ہماری مثل ہے۔ اور تمہارا دیوبندی لکھتا ہے کہ موسیٰ محدث ایک ہوتے تھے، موسیٰ محدث 14ویں صدی میں۔ کہاں سرکار کا زمانہ، کہاں 14ویں صدی۔ موسیٰ محدث نے اپنے بیٹے سے یہ بات کی کہ میں میدان بدر کے اندر گیا، وہاں پر گھوم گھما کر پھر میں نے اپنے رب سے عرض کی، یا اللہ بڑا عرصہ ہوا ہے میں حدیث کا کام کرتا ہوں، حدیثوں کو جمع کرتا ہوں، یعنی کہ محدث ہوں، میں حدیثوں کو جمع کرتا ہوں۔ یا اللہ میں جب سمجھوں گا کہ میری محنت کا نتیجہ مجھے ملا، یا اللہ مجھے ان پتھروں کا دیدار کروا جن پتھروں پر کالی کملی والے نے قدم رکھے ہیں۔ سبحان اللہ، جن پتھروں پر کالی کملی والے نے قدم رکھے ہیں، ان پتھروں کا دیدار کرنا چاہے تو پھر تم سمجھوں گا میں حدیث جمع کر رہا ہوں اور اس کا نتیجہ مجھے مل رہا ہے، اس کا جو مطلب مجھے معاوضہ مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے عرض کر کہہ رہا ہے۔ کون؟ دیوبندی مولوی اپنی کتاب کے اندر موسیٰ محدث کے جو مطلب ہے یہ سارا واقعہ لکھتا ہے۔ موسیٰ محدث کی دعا قبول ہو گئی، فرمایا کہا کہ یا اللہ مجھے اس پتھر کا دیدار کروا جس پتھر پر جو مطلب ہے تیرے محبوب نے قدم رکھے ہیں۔ یہ بات اس کی زبان سے نکلنی نہیں تھی، اب جو نکلی ہی نہیں تھی اس کے چاروں طرف سے ہر پتھر سے آواز آئی، اب کیا لکھا ہے کہ یا رسول اللہ میرے پر سرکار کا قدم ہے، میرے پر سرکار کا قدم ہے، مجھ پر سرکار کا قدم ہے۔ نہیں جانتا، ارے وہابی ان کو اپنے جیسا بشر کہنے والے، تو چل رہا ہے فرش پر اور عرش پر ان کی گزر، اب خود ہی تو انصاف کر، تو بھی بشر اور وہ بھی۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ارے وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جب صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں کہ ایوکم مثلی، تم میری مثل نہیں ہو سکتے ہو، ارے تو کہتا ہے کہ وہ میری مثل بشر ہے، ٹھیک ہے نا بشر مثلکم کیوں فرمایا، پھر کسی پر یہ شان نزول کیا ہے اور اس کا کیا کیا فقہا نے لکھا ہے، اور فقہا بھی وہ فقہا جو صحیح محبت کرتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔
اس سے پتہ چلا کہ ہم اسی شان والے نبی کی جو مطلب ہے کہ ہمارے دل کے اندر محبت ہے، ہم دن مناتے ہیں، ہم رات مناتے ہیں، ہم مہینہ مناتے ہیں، ہم سال مناتے ہیں، جس کے لیے ساری دنیا آج بھی کلمہ گو ہے۔ آیا کملی والا، 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 آیا کملی بس والا۔ ایک اور بات عرض کرتا ہوں، بڑی موٹی جیسی بات، اتنی موٹی تاکہ آپ لوگوں کی بھی سمجھ میں آ جائے اور ان کی سمجھ میں بھی آ جائے۔ وہ ہے نا لال مسجد، کہتے ہیں مشکل کشا، اللہ کے بغیر کوئی مشکل کشا نہیں۔ آفتاب صاحب، اللہ کے بغیر کوئی مشکل کشا نہیں۔ اگر مشکل کشا اللہ کے بغیر کو نہیں، ارے لال مسجد میں اللہ تھا یا نہیں؟ لال مسجد، بھائی مسجد اللہ کی ہے، وہاں پر اللہ ہوتا ہے نا مسجد کے اندر، تو پھر اللہ کہاں گیا تھا؟ پردہ نہ اٹھاؤ، پردے میں رہنے دو۔ سمجھ گیا نا بات کو؟ پردہ نہ اٹھاؤ، پردے میں رہنے دو۔ پردہ جو اٹھ گیا تو بھید کھل جائے گا۔ جب پہن کر آیا نا کتابیں جو ٹیلی ویژن کی خبریں بھری پڑی ہے، وہ کالی کالی جو کالا برقع، ارے پردہ تو عورتوں کو ہوتا ہے، مرد تو پردہ نہیں کرتے، لیکن چینی عورتوں کو پردہ کرنے والے خود پردے کے اندر آ گئے، اور اس کے مؤذن نے، اس کے بانگے نے بانگے ہو چھونا نکتو پہرے ہو، جہاں کے غازی تھا سامنے رشید ابن یزید، غازی تو جو پتہ ہے، وہ ہمیں پتہ ہے کہ کیوں نہیں نکلتا۔ ارے جس گھر کے اندر کوئی چور ہوتا ہے، اس گھر کے اندر جب پولیس جاتی ہے تو اس گھر والا اس پولیس کو اندر نہیں جانے دیتا ہے، رئیس نہیں آئے نا۔ اور اگر صاف ہوتا ہے اس کا گھر، اس کے اندر چور نہیں ہوتا یا چوری کا مال نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ہلے آڈی ہے اس سے تو صحیح، چور ہوں تو کھیلا بندو، چوری کا مال ہوں تو کھیلا بندو، وہ اس کو کہہ دے گا آجا میرے سارے دروازے کو لے آئے۔ لال مسجد کے اندر کیوں نہیں حکومت کو جانے دیتے تھے؟ یاد رکھو، میں کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، پرویز مشرف کا زندگی کے اندر کوئی نیک عمل ہے تو سب سے پہلا نیک عمل وہ لال مسجد والا ہے کہ جہاں پر آپریشن کر کے ان کو باہر نکال دیا تھا۔ اور یہ میں عرض کر دوں، جب نکلا تو ہم دیکھ رہے تھے، لائیو پروگرام دیکھ رہے تھے، سجی رات اساں برنڈ کولا اساں بھی سنتا ہے وہابی لیکن تو رسول اللہ جا دشمن نسو ہی نسا کڑو لکا تھا نکتو سی برگو پاتل ہی نکرے کو وہ جگہ مائی پولیس واری مائی ہوئی انہیں جو کو ڈٹھو یار ہی مائی اتنی ڈٹھی تو پیرنڈے ڈٹھی پیرنڈے ڈٹھی پیر ایک فٹ جو پیر ہو ہم جو یار یہ کون ہے وہ ہکڑی مائی جگہ ہم سب مائی نہیں مسالہ ہوا سائیں یہ آنٹی ہے آنٹی یہ آنٹی ہے وہ مائی پہ کا بڑی ہوشیار ہوں جو تو آنٹی تو نہیں نظر آتی یہ آنٹی تو نہیں ہے ذرا پردہ اٹھا کر دیکھ لے نہیں 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 یہ آنٹی 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 ہے انہیں جو ذرا پردہ اٹھاؤ جب پردہ اٹھایا تو آنٹا نکلا آئے میرے نبی کے گستاخ اسی طرح ذلیل ہوتے ہیں آج وہ بکواس کرتا ہے پشاور کے اندر 150 معصوم بچوں کی لاشوں سے کھیلنے والے ان کی لاشوں کو جلانے والے پہچان کر کہ یہ فوجی کا بیٹا ہے یہ فوجی کا بیٹا ہے یہ فوجی کا بیٹا ہے کن پٹی پر
جو وہ گولیاں کنپٹی سے ایک طرف سے دوسری طرف نکالنے والے کے لیے مولوی عبدالعزیز یہ کہتا ہے کہ یہ ایکشن کا ری ایکشن ہے، اور بدماش یہ ایکشن کا ری ایکشن ہے، یا وہاں پر جو کیا فوج نے وہ ایکشن کا ری ایکشن ہے؟ میاں نواز شریف صاحب آنکھیں کھولو، حکومت پاکستان والوں آنکھیں کھولو، تمہارے اسلام آباد کے اندر تورا بورا بنا ہوا ہے، ارے تم بنا کے اندر جا کر آپریشن کرتے ہو، تم جو تیرا کے اندر آپریشن کرتے ہو، تم وزیرستان کے اندر جا کر آپریشن کرتے ہو، تم فرنٹیئر کے اندر جا کر آپریشن کرتے ہو، ارے بانا تو اسلام آباد میں بنا ہوا، فرنٹیئر تو اسلام آباد میں بنا ہوا ہے۔ ایک مولوی عبدالعزیز اس نے نہیں، مجھے تو شک لگتا ہے بھائی یہ حکومت جو وہ فوج کو بھی چکر دے رہی ہے، اور وہ کھلے الفاظ کے اندر کہہ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہوا، اس کا مطلب یہ ہے نا کہ یہ بچے جو مرے وہ ٹھیک ہوا، اور جو عوام نے جلوس نکالا اور بڑا مظاہرہ کیا کہ اس نے تردید نہیں کی ہے، لہذا جو مطلب ہے۔ لیکن شکل ان کی دیکھی آپ نے، شکل دھپ ہکڑی کے آلکایا کو پتے تھا، بس تھوڑی آلکایا زرداری صاحب اسا جی کشمیر میں ایکڑو نالو کون تھو اٹھا چھو جی مطلب ان کے بارے چلے بیٹھو بس میں ادھکاں پوئتے بیٹھا ان کے دھپ پہ یہ تھا ان ہیڈے اڑے ڈیٹھو ان چو یار مطلب پویا کہ پھوسا ہے وہ دھپ تو کون تھی بیٹھے ٹھیک ہے پویا تو صحیح سینٹ جا وہ سینٹ آئیں پوٹر ہونی خوشبو پہ یہ چھے وہ ہکڑی سیٹ اکتے بیٹھو، ہکڑی سیٹ وری اکتے بیٹھو، وری انیا سے انیا وری بدھیک دھپت نہیں پہ وہ وری اکتے ہکڑی سیٹ بیٹھو ونی ہمرا جے پھر ساں بہی رہے ہون چو تو صاحب مکھے آدھا چے بھائی جان مجھو نک پہ پھاٹے ڈچھوں تے ہیرے ٹھنگا پھر ساں بیٹھو ایتری دھپ پہ یہ چے مکھے ایتری دھپ پہ یہ چے جو کون کھا بہت دیکھ دھپ پہ یہ چے انہی کرے چونتا وہ ہماری مثل بشر ہے، وہ ہماری مثل بشر ہے، لیکن اللہ نے فرمایا اللہ نے کیا کرنا تھا، اور نبی کو اپنی مثل بشر کہنے والے اللہ تو یہ کہتا ہے جو کالی کملی والے کی مرضی ہوگی وہ میری مرضی ہوگی، جس طرح میرا کملی والا کہتا جائے گا میں اپنے قانون کو تبدیل کرتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ، ہم خدا کے قانون کے جو وہ محتاج ہے، اور نبی اللہ نبی کی مرضی کا محتاج ہے۔ سبحان اللہ، نبی کی مرضی کے مطابق اور تو اور اللہ نے اپنے قانون کو تبدیل کر دیا، حتیٰ کہ اپنے قبلے کو تبدیل کر دیا، قبلے کو بھی تبدیل کر دیا۔ بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کفاروں نے آسمان پر گئے، آسمان کی سیر کر کے واپس آئے، اللہ نے نمازوں کا تحفہ دیا، نبی مکے میں بیٹھ کر نمازیں پڑھتے تھے لیکن اپنا منہ بیت المقدس کی طرف کر کے پڑھتے تھے چہرہ۔ کفاروں نے کہا او مسلمانوں تمہارا نبی نیا دین تو لے کر آیا ہے لیکن نماز ہمارے قبلے کی طرف کر کے منہ پڑھتا ہے۔ آئے ہائے، ارے نبی آیا بھی اپنی مرضی سے، گیا بھی اپنی مرضی سے، اور آیا بھی اپنی مرضی سے، گیا بھی اپنی مرضی سے۔ اب اللہ نے کیا کیا، میرے نبی کو اپنی مثل بشر کہتے ہو، ذرا بھی اب دیکھنا میرے نبی کی شان کیا ہے کہ اب قبلہ بھی اس کی مرضی سے ہوگا، قبلہ بھی اس کی مرضی سے ہوگا۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہودیوں نے کہا، کفار نے کہا او مسلمانوں تمہارا نبی ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، ہمارا دین جو بڑا طاقتور ہے۔ صحابہ کرام نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عرض کی کہ یا رسول اللہ فداک ابی و امی، ہمارے ماں باپ قربان جائیں۔ عیسائی کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں کہ تمہارا نبی آیا ہے، اپنا دین نیا کیوں نہیں، اپنا قبلہ کیوں نہیں نیا لے کر آیا، دین تو آیا ہے۔ نبی پاک نے سنا، دل کے اندر رنج ہوا، آنکھوں بہ گئے۔ اللہ نے دیکھا کہ اے محبوب
روتے کیوں ہو؟ آنسو کیوں بہاتے ہو؟ غم کیوں کرتے ہو؟ جیسا ہوگا تو فرمائے گا ایسا ہی ہو جائے گا۔ بالآخر بات گئی، ختم ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنو سلمہ کے قبیلے کے اندر جا رہے تھے۔ صدیق اکبر کو ساتھ لیا، عمر کو ساتھ لیا، عثمان غنی کو ساتھ لیا، علی المرتضیٰ کو ساتھ لیا، حضرت عبید الرحمن کو ساتھ لیا، حضرت زید کو ساتھ لیا اور حضرت سعید کو ساتھ لیا۔